جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرا سوال العزیزیہ کیس کے فیصلے جس میں نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے ہیں اس کے بارے میں ہے، کہ یہ کیس جو ہے وہ ہم سب کو پتہ کیسے بنا اور اس پہ فیصلے کیسے آئے، ثبوت کیا تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ جج حضرات سپریم کورٹ سے یہ چل کے نیچے آیا، مانیٹرنگ جج کا کانسیپٹ ہم نے نہ پہلے کبھی سنا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، وہ ہوا، اور ان میں سے بڑے ایک محترم جج جو ہیں وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں جج ہیں اور شاید نیکسٹ چیف جسٹس بھی ہیں، تو کیا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ کیا ہمارے قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں میں تو پہلے بھی یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ اصل مسئلہ اور مسئلے کی جڑ وہ کورٹس کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور پاکستان کی پرانی تاریخ کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس کیس کے حوالے سے وہ تمام کے تمام کیسز جس طریقے سے انسٹیٹیوٹ کیے گئے، جس طریقے سے ایڈجوڈیکیٹ کیے گئے، جس طریقے سے ان کے اوپر سزاؤں کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، وہ ایک ٹیسٹمنٹ ہے اس تمام واردات کا جو عدالتوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اور آپ نے بالکل درست کہا، جب تک ایسے لوگ جو اس قسم کی جوڈیشل بےہودگیوں کو مختلف انداز سے جسٹیفائی کرتے رہیں گے اور اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے رہیں گے، تب تک پاکستان کے نظام میں کوئی درستگی نہیں ہو سکتی۔ سورس آف دا پرابلم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور سورس آف دا پرابلم یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، اپنے تعصبات کو انہوں نے جورسپروڈنس کا نام دیا، اور بدترین تشریحات کا سہارا لیتے ہوئے، کمزور ترین قانونی تعویلوں اور دلیلوں کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بندربانٹ کرنے کی کوشش کی جس نے آخر میں آ کے پاکستان اور اس کے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور اس کی سزا تمام ملک کو مل رہی ہے۔ تو جب تک ایسے لوگ موجود ہیں تب تک تو آپ کے پاس مسائل آتے رہیں گے، آپ اس کو ٹربل شوٹ کرتے رہیں گے، لیکن سورس از رائٹ دی، اور آگے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا آپ کو یہ کھوسا اور ثاقب نثار اور عظمت سعید شیخ اور گلزار وغیرہ جو ہیں، یہ آپ کو بڑے قد کاٹ والے لوگ لگنے لگ جائیں گے جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے۔ السلام علیکم جناب طلعت حسین صاحب، یہ ایک انٹرویو زرداری صاحب کے ماضی کے بہادر بچے کے بارے میں سما ٹی وی پر دیکھا، تو یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا میں، آپ کے پاس یقیناً انفارمیشن ہوگی کہ یہ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے یا پروجیکٹ جو ہے لانچ ہو چکا ہے، اس بارے میں ذرا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا پلیز۔ جی مجھے نہیں پتا کہ اس طریقے سے پروجیکٹس کو آپ لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ میں تو ایسے انٹرویوز کے اصولی طور پر بالکل خلاف ہوں، جس کے ذریعے صرف ایک ہی قسم کا پوائنٹ آف ویو آپ سامنے لے کے آتے ہیں، اور ایسی شخصیات جو متنازع ترین شخصیات ہیں ان کو آپ ایئر ٹائم دیتے ہیں۔ راؤ انوار خبروں میں رہا ہے، راؤ انوار کی ایک محدود سیاسی اہمیت ہو سکتی ہے انتخابات کے قریب، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ راؤ انوار کے ذریعے وہ کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ کرنے والا ہے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ صحافیوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ججمنٹ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے۔ جو انٹرویو آپ کو مل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خبریت کیا ہے۔ اگر آپ کو خبریت کا پہلو جو ہے اس انٹرویو کرنے جس کا انٹرویو کیا جا رہا ہے اس کے متنازع ہونے کے برابر میں زیادہ باوزن لگتا ہے تو پھر آپ اپنی ججمنٹ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ لیکن میرا تو اس کے اوپر ذہن بڑا کلیئر ہے، عدالتی پالیسی بھی میری بڑی کلیئر ہے کہ اس قسم کے انٹرویوز جن کے ذریعے ایسے لوگ جو اس قسم کا ماضی رکھتے ہیں جس قسم کا راؤ انوار کا ماضی ہے، اس ماضی کو پروجیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک انٹرویو سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں ہوتا جی، آپ کو پتہ ہے پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے باقاعدہ لانچ پیڈ بنایا جاتا ہے، ایک نہیں کافی سارے بنائے جاتے ہیں۔ شمام فرام کراچی۔ ایس ٹی ایچ آپ کا ویلاگ دیکھا فیض فائز کی عدالت میں۔ ناؤ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ فیض فائز کی عدالت میں بھی آپ نے لائر صاحب کا ذکر کیا، ان لائر صاحب کا ذکر کیا، یہ ایک طرف تو ایک وکٹم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ایک پرپیٹریٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نام کی چڑیا کا بالکل وجود نہیں ہے، اسپیشلی ان اداروں میں جہاں پہ جو کہ پلرز ہیں پاکستان کے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کنسیڈر کیا جانے لگے تو پاکستان کچھ بہتر حالات میں ہو؟ پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر بعض پارلیمان کے باہر انہوں نے ایک کتاب رکھی ہوئی ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ ویسے تو انہوں نے سب کچھ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے اپنا، لیکن فلاں اگر سوال اٹھا رہا ہے تو اس کو اس کتاب کے اندر لکھنا ہوگا کہ یہ سوال اٹھاتے ہوئے میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یعنی ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ شخصی اخلاقیات پر آ کر بات ٹھہر جاتی ہے جب نظام ایسی اخلاقیات کو انفورس نہیں کرتا۔ تو اب شخصی اخلاقیات بڑا سمپل ہے۔ حامد خان صاحب، دوبارہ میں گزارش کروں گا، میرے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، انہوں نے لائرز موومنٹ میں بڑا کام کیا ہے اور اکثر پیچیدہ قانونی معاملات پر میں ان سے رہنمائی بھی رہتا رہا ہوں، لیکن یہ تو ایک بہت ہی بھیانک قسم کا تضاد ہے کہ ایک طرف وہ عمران خان جو اس نظام کا ایک کلیدی شخص تھا، کلیدی پلر تھا، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ببانگ دول کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس نظام کے وکٹم کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں عدالت کے اندر۔ میرے خیال میں شخصی موریلٹی کا ایشو ہے۔ پیپل ہیو ٹو بی کلیئر ہیڈڈ کہ ان کا جو مورل کمپس ہے ان معاملات کے اوپر وہ کس طرف جاتا ہے۔ اگر ان کا مورل کمپس کنفیوزڈ ہے تو ایسی ہی کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئیں گی۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ایک چیز جو آپ تمام صحافی مس کر رہے ہیں اس وقت آپ اپنی بزنس ایز یوزول ایکٹیویٹیز کے دوران، وہ یہ ہے کہ ہم الیکشنز کے اوپر بہت فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہم الیکشنز کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک بریک تھرو ہوں گے آؤٹ آف دس کوگمائر، لیکن سر کیا انڈر دا کرنٹ سیٹ اپ جو ہمارا سسٹم ہے جس کے تحت مختلف ہمارے پولیٹیکل ایگزیکٹوز کو مینیج کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہمارے الیکٹ کیے ہوئے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجنا کہ وہ ہمارے لیے پالیسی بنائیں گے اور ایمپاورڈ ہوں گے ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لینے میں اور ملک کو بحران سے نکالیں گے، وہ کیپیبلٹی ان کے پاس کبھی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ آپ نے صرف پپٹ چینج کیا ہے، آپ نے ڈائریکٹر کو تو چینج نہیں کیا۔ جب تک وہ سسٹم نہ ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم الیکشنز کا ڈیمانڈ چھوڑ دیں اور اس پہ ڈیمانڈ کریں کہ ہم نے سسٹم کو چلانا ہے جیسے دنیا بھر میں چلایا جاتا ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں؟ کائنڈلی اس کے اوپر کچھ اپنا انالیسس کیجیے گا۔ اس کے اوپر میں کیا انالیسس کر سکتا ہوں؟ وہ سسٹم ہے ہی انتخابات سے مبنی ہے، انتخابات سے ہی چلتا ہے وہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اوپر فوکس کریں کہ کس طریقے سے دنیا بھر میں اس نظام کو چلنا چاہیے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھمانے والا جو پہیہ ہے انتخابات، اس کے اوپر فوکس نہیں کریں۔ سو آئی ایم لٹل کنفیوزڈ کہ میں اس جمہوری نظام کے اوپر کیسے بحث کروں انتخابات کے اوپر رپورٹنگ کو مؤخر کر کے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اندرونی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاور بیلنس جو ہے فوج اور سیاستدانوں کے درمیان یہ طے نہیں ہو جاتا، تب تک انتخابات جو ہیں وہ ناکافی ہیں اور غیر مؤثر ہیں۔ دیٹ ول بی اے فیئر پوائنٹ۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں جس کے ذریعے آپ منتخب نمائندگان کو لے کے آئیں گے۔ جو ڈس امپاورڈ منتخب نمائندگان بھی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو انتخابات کے ذریعے امپاور کر سکتے ہیں تو ان کے پاس کوئی مورل سٹینڈنگ ہوگی، کوئی لیگل سٹینڈنگ ہوگی جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ سپیس کریٹ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں۔ لیکن فرینکلی میں جمہوریت کے بارے میں بات کرتا رہوں اور انتخابات کے اوپر فوکس نہ کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم طلعت صاحب، ظہیر شاہر۔ طلعت صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب آپ بہت بڑے لیڈر ہوں گے، ہیں، رہے ہیں، ملک اچھا چلا سکتے ہوں گے۔ چلانے کی اگر بات ہو تو پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کو بھی اچھی طرح چلا سکتے ہوں گے۔ مگر طلعت صاحب ایسا ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے اگر دیکھا جائے ان کو ایک زاویے سے بگوڑے کہلاتے ہیں، ایک زاویے سے ان کو کہ بھائی ملک چھوڑ چکے ہیں اور سزا یافتہ بھی ہیں کہ 7 سال کی جو سینٹنس ہوئی ہے ان کو۔ تو طلعت صاحب اس حوالے سے اب موجودہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا یہ ایکویٹل ہر کیس میں طلعت صاحب یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر نہیں کیا؟
میں عموماً سوال کا جواب سوال سے نہیں دیتا، لیکن بعض اوقات سوال کا جواب سوال سے ہی دینا بنتا ہے، اور میں سوال آپ کے پاس چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا وہ کیسز جو بنائے گئے تھے وہ صحیح بنائے گئے تھے؟ اگر وہ کیسز صحیح نہیں بنائے گئے تھے، اور آپ اس کی تاریخ خود پڑھ سکتے ہیں، اس وقت کے ماحول کو جانچ سکتے ہیں، کتابیں اب اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائیں کہ وہ کیسز بنوائے کیوں گئے تھے، اور اگر وہ کیسز بودے تھے، بے وقت تھے، بے وزن تھے، بغیر کسی آئینی قانونی جڑ کے تھے، تو ظاہر ہے حالات اور حوادث نے اس کو اکھاڑ پھینکنا تھا۔ اب وہ آنکھوں میں دھول اس وقت جھونکی تھی یا اب جھونکی جا رہی ہے؟ اگر اس وقت جھونکی گئی تھی تو اب تو آنکھوں میں سے دھول صاف کی جا رہی ہے نا۔ اور اگر اس وقت صحیح آپ کو لگتا ہے کیسز بنے تھے، تو پھر میرے خیال میں آپ کے سامنے جو تاریخی کتابیں ہوں گی، ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہم نے ان کیسز کے بارے میں پڑھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک واردات تھی۔ اب وہ جو سزائیں ہیں ان کی ختم ہو چکی ہیں اور قانونی طور پر ختم ہو چکی ہیں، آپ بالکل اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں اٹھا سکتے کہ جو سزائیں ان کو دی گئی تھیں وہ تو قانونی طریقے سے تھیں، حالانکہ سب کو پتہ کہ وہ واردات تھی، لیکن اب جو ان کی سزا میں کمی کی گئی ہے یا اس کو ایکوٹ کیا گیا ہے یا پارلیمان کے ذریعے ان کی جو نااہلی ہے تاحیات اس کو ختم کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی وہ کیس لگا ہوا ہے، تو وہ درست نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سلیکٹیو موریلٹی کی طرح سلیکٹیو لیگیلٹی سے بھی گریز کریں، اور تاریخ بڑی واضح ہے، ہمارے سامنے کی تاریخ ہے، اخبارات اس وقت کے اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسز بنے کیسے تھے۔